آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کہیں نیا گھر بنتا ہے یا نئی دکان بنائی جاتی ہے، نئی دکان کھولی جاتی ہے، تو نئی دکان کھولنے سے پہلے اور اسی طریقے سے مکان میں داخل ہونے سے پہلے بہت سارے مسلمانوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ قرآن خوانی کرواتے ہیں، مدرسے کے بچے بلوائے جاتے ہیں یا پاس میں کوئی مسجد وغیرہ میں بچے پڑھ رہے ہوتے ہوں تو وہاں سے بچے بلوا کر کے قرآن خوانی کروائی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کرنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ایسا کرنا بالکل درست نہیں ہے، شریعت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ اور پھر جو قرآن خوانی کرتے ہیں یا کرواتے ہیں تو کروانے والے جو قرآن پڑھنے کے لیے آئے ہیں ان کو ناشتہ پانی بھی کرواتے ہیں، ان کو کھانے وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے یا ان کو لفافے پیسے وغیرہ دیے جاتے ہیں، تو یہ اور بھی ناجائز ہو گیا۔ ایسی صورت میں تو نہ پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے، جب پڑھنے والے کو ثواب نہیں مل رہا تو پھر پڑھوانے والے کو ثواب کیسے ملے گا؟ آج یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جسے دیکھو قرآن خوانی، جسے دیکھو قرآن خوانی، نیا مکان ہے تو قرآن خوانی، نئی دکان ہے تو قرآن خوانی، گاڑی لے لی تو قرآن خوانی۔ یہ عمل شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ اب کرنا کیا چاہیے بھئی؟ یہ تو چلیے شریعت کے خلاف عمل ہو گیا، سنت کے خلاف ہو گیا، اس میں برکت نہیں ہوگی نہ دکان میں، نہ مکان میں، نہ پڑھنے والے کو، نہ پڑھوانے والوں کو، اس عمل میں تو کوئی برکت نہیں ہے بالکل بھی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ شریعت کے خلاف عمل ہے۔ تو اب کرنا کیا چاہیے؟ ایسا کون سا قدم اٹھانا چاہیے، ایسا کون سا کام کرنا چاہیے، وہ کیا طریقہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے دکان، مکان اور زندگی میں اور کاروبار میں برکت ہو، ایسا کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، سب سے اچھی شکل، بہتر شکل یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھے ہوئے ہیں، آپ صبح کو جا رہے ہیں، صبح کو سب سے پہلے آپ قرآن پڑھیے گا، پاؤ پارا پڑھیے گا، آدھا پارا، ایک پارا، جتنی بشاشت ہو اور جتنی دیر پڑھ سکیں ضرور پڑھیے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک دن میں ایک پارا ہونا چاہیے، ضروری نہیں ہے ایک وقت میں آدھا پارا ہونا چاہیے، آپ تھوڑا پارا صبح کو پڑھ لیجئے، تھوڑا دوپہر کو پڑھ لیجئے، تھوڑا عصر کے بعد پڑھ لیجئے، اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ ایک ڈیڑھ پارا روزانہ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ یاسین پڑھیے، سورہ مزمل پڑھیے، مغرب کے بعد سونے سے پہلے پہلے سورہ واقعہ پڑھیے، سورہ بقرہ پڑھیے، تھوڑی تھوڑی پڑھیے، روزانہ پڑھیے، کنٹینیو پڑھیے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ جس دن دکان کا شٹر اوپر اٹھا تھا اس دن مدرسے کے بچوں کو بلا کر کے پڑھوا دیا، اور جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک دکان زندہ ہے، جب تک اس دکان میں اب قرآن نہیں پڑھا جائے گا۔ ہاں، تعویذ گھنٹے تو لا کے لٹکا دیں گے، نقش وغیرہ تو لا کے لٹکا دیں گے، لیکن قرآن نہیں پڑھیں گے۔ تو ان چیزوں میں برکت نہیں ہے، برکت اس چیز میں ہے کہ ہم خود سے قرآن پڑھیں، جتنا چاہیں اتنا پڑھیں، جتنی بشاشت ہو اتنا پڑھیں۔ بس یہ عمل تو درست ہے، باقی قرآن خوانی کروانا، اس کا اہتمام کرنا اور پڑھنے پڑھانے والوں کو شیرنی وغیرہ، مٹھائی، پیسہ وغیرہ دینا، یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ ایسا کرنے سے نہ پڑھنے والے کو ثواب ہے اور نہ پڑھوانے والے کو ثواب ہے، اس لیے کہ یہ عمل سنت سے ثابت نہیں ہے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اللہ کے کسی بھی ولی سے یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ جب ثابت نہیں ہے تو پتہ چلے یہ دین نہیں ہے، اور دین وہی ہے جو میں نے بتا دیا کہ ایسا کرنا چاہیے۔ امید ہے بات سمجھ آئی ہوگی، ویڈیو کو شیئر کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔